منبر نور پر جلوہ فرما باوقار علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج یہاں اپنے اور اپنے پیارے محبوبین کے ذکر کے حوالے سے جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر جناب حاجی محمد ایوب صاحب کو، کہ جنہوں نے اپنے بچے کے پوتے کے عقیقے کے موقع پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس بچے کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور غوث و خواجہ رضا کا سچا غلام بنائے۔ بالخصوص پروردگار عالم ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ تو چار باتیں ابتدا میں عرض کروں۔ عقیقہ کرنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ باضابطہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جہاں اولاد کے حوالے سے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہاں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا ایک حق اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش کے 7ویں دن، اولاد کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جب کوئی بندہ اپنی اولاد کا عقیقہ کرتا ہے تو اس عقیقے کی برکت سے وہ بچہ یا بچی جس کا عقیقہ کیا گیا آئندہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرمان کا مفہوم میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے یا بچی کا عقیقہ کیا جائے تو آگے چل کر کے وہ بچہ یا بچی جس کا عقیقہ کیا گیا ہے
وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بھی بنتے ہیں، خدمت گزار بھی بنا کرتے ہیں۔ تو بڑی عظیم سنت مبارکہ ہے عقیقہ کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے چاہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور چاہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ان کا عقیقہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس عقیقے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار عالم اس پاکیزہ محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اس آیت کریمہ کو سنا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آخر ہم کیسے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ خود کا تو جہنم کی آگ سے بچنا سمجھ میں آتا ہے، مگر اولاد کو، گھر والوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچایا جائے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر جن کاموں کے کرنے کا اللہ رسول نے تمہیں حکم دیا ہے ان کاموں پر تم عمل کرتے رہو، اس کے ذریعے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، اور انہی کاموں کے کرنے کا تم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حکم دو، اگر وہ بھی ان باتوں پر عمل کر لیں گے تو اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا خود بھی جہنم کی آگ سے بچا جائے، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ دیکھیں آپ، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ ماشاءاللہ تقریباً 12 دن اس ماہ مبارکہ کے ہمارے درمیان سے گزر گئے۔ آپ نے اپنے علماء سے، اپنے خطبہ سے سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا نام ہے۔ ہم جیسے کم علم کیا بیان کریں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا نام ہے۔ 108 علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا بریلی کا امام جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتا ہے تو اس پیارے انداز میں بیان کرتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس لیے کہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہے، محو اس بات پہ دفتر پہ کروڑا تیرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سرکار عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے غوث اعظم اگر کسی مرید کی تقدیر بری رہتی ہے نظر ڈالتے ہیں تو تقدیر بھلی فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ پاور اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ امام تبھی تو کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہے، محو اس بات پہ دفتر پہ کروڑا تیرا۔ اور اللہ اکبر دیکھیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر کئی مرتبہ بچے ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں یار اب تو کھانا نہیں کھائیں گے، اب تو پانی نہیں پیئیں گے، اب تو کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو ان بچوں کو منانے کے لیے ماں آتی ہے کہتی ہے بیٹا صبح سے شام ہو گئی کھانا کھا لے، بیٹا صبح سے شام ہونے کو آئی پانی پی لیا جائے۔ کیا وجہ ہے بیٹا؟ تو کسی سے بات نہیں کرتا ہے، تو نہیں بولتا ہے تو مکان سونا سونا لگتا ہے، یہ مکان میں اجالا تیرے ہی دم قدم سے ہے۔ بیٹا کھانا کھا، بیٹا پانی پی، بیٹا ہم سے بات کر۔ آپ نے دیکھا اگر آج کوئی ناراض ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اسے منانے کے لیے ماں آئے، منانے کے لیے باپ آئے، منانے کے لیے بھائی آئے، منانے کے لیے بہن آئے۔ ایک مرتبہ میرے غوث نے بھی کہہ دیا تھا اب تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ پوچھا گیا سرکار کب تک؟ تو ارشاد فرماتے جب تک میرا اللہ نہیں کھلائے گا، جب تک میرا اللہ نہیں پلائے گا۔ اٹھا کر کے پڑھے سیرت غوث اعظم پر لکھی گئی کتابیں، غیب سے ندا آئی عبدالقادر میرے بندے کھا لے تجھے میری قسم، عبدالقادر میرے بندے پی لے تجھے میری قسم، عبدالقادر میرے بندے بول تجھے میری قسم۔ یار جس غوث اعظم کو رب قسمیں دے دے کر کے کھلاتا پلاتا ہو اس غوث کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ کیا شان اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ آپ پوچھیں ہم کیا بتائیں غوث پاک کون ہے، ہماری تو حیثیت کیا ہے؟ پوچھیں جنید بغدادی سے کہ غوث پاک کون ہے، پوچھیں امام حسن عسکری سے کہ غوث اعظم کون ہے، پوچھیں سرکار اویس قرنی سے کہ غوث اعظم کون ہے، وہ بتائیں گے کہ غوث اعظم کسے کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق ہمارے حاجی صاحب کی تمنا بھی تھی کہ سرکار اویس قرنی کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ذات کا نام ہے، کس ذات کا؟ اللہ اکبر۔ یار آپ دیکھیں آج اگر کسی کو کسی دوست کی طرف سے تحفہ آ جائے تو انسان پھولا نہیں سماتا، ہمارے دوست نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور کسی کو تحفہ کسی کا استاد دے دے، کسی کو تحفہ کسی کا پیر دے دے، ایمانداری سے مجھے بتائیے گا پھر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ رہتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ اگر پیر صاحب مرید کو منبر پر اپنا امامہ شریف یا اپنا جبہ یا اپنی کوئی اور شے دے دے تو جب تک مرید پورے گاؤں میں ایک ایک بندے کو پکڑ کر کے بتا نہیں دیتا پیر صاحب تشریف لائے تھے، پیر صاحب مجھے یہ دے کر کے گئے ہیں، یہ دے کر کے گئے ہیں، یہ دے کر کے گئے ہیں۔ یار جسے پیر کوئی چیز عطا کر دے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ میں قربان کیوں نہ ہو جاؤں اویس قرنی پر جن کے لیے کسی اور نے نہیں، نبیوں کے امام نے اپنا مبارک جبہ بھیجا تھا۔ کیا شان ہوگی سرکار اویس قرنی کی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سیدنا عمر فاروق اعظم اور سرکار مولائے کائنات سے قرن کی سرزمین پر ہمارا ایک دیوانہ
ہمارا ایک عاشق رہتا ہے، اللہ اکبر یہ ہمارا جبہ ہے، لے جا کر کے اسے دے دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ ہماری امت کے لیے دعا کی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر بھی موجود ہے، عمر فاروق اعظم بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، سرکار مولا کائنات بھی موجود ہے اور دیگر صحابہ بھی موجود ہے، مگر حضور اب ایسے کرنی کے لیے اپنا جبہ بھیج رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو شان رکھتے ہوں گے نا ویسے کرنی، تبھی تو ان کے لیے مصطفیٰ اپنا جبہ مبارک بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوا یوں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم اور سرکار مولا کائنات جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جبہ لے کر کے آئے اور انہوں نے لا کر کے پیش کیا کہ نبی نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اویس کرنی نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اویس کرنی نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کی گنہگار امت کے لیے دعا کی جائے۔ سرکار اویس کرنی اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جبے کا وسیلہ دے کر کے دعا کرتے ہیں، مولا تجھے تیرے محبوب کے اس جبے کا واسطہ، مولا کریم تجھے تیرے محبوب کے اس پیرہن کا واسطہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے۔ غیب سے ندا آئی، ہم نے اتنوں کو بخش دیا، پھر دعا کرتے ہیں مولا اور بخش دے۔ آواز آئی، ہم نے اتنوں کو بخش دیا، پھر عرض کرتے مولا اور بخش دے۔ ارشاد ہوا ہم نے تمہاری دعا کے صدقے میں آدھی امت کو بخش دیا ہے، پھر دعا کرتے ہوں ویسے کرنی مولا اور بخش دے۔ تو ارشاد ہوا اویس آدھی امت کو ہم نے تمہاری دعا کے صدقے میں بخشا ہے اور آدھی امت کو ہم عبد القادر کی دعا کے صدقے میں بخشیں گے۔ عرض کرتے ہیں یہ عبد القادر کون ہے؟ ارشاد ہوا یہ کوئی اور نہیں، میرے محبوب کا شہزادہ، بغداد کی سرزمین پر تشریف لانے والا عبد القادر ہوگا جو ہماری بارگاہ میں دعا کرے گا، ہاتھ نیچے بعد میں جائیں گے، امت بخش پہلے دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ کس ذات کا نام سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ؟ کسے کہتے ہیں غوث اعظم، کسے کہتے ہیں؟ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کا نام سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ کا نام سرکار بابا فرید۔ پاک وطن کی سرزمین پر آپ کا آستانہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی تعمیر اثر نو ہو رہی ہے۔ صبح مزدور آتے کام کرنے کے لیے، شام تک کام کرتے اور کام کرنے کے بعد جب شام کو چھٹی لے کر کے گھر جاتے تو جو منشی جی رہتے وہاں پر جو پیسے دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے اور اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے۔ ان کام کرنے والوں کے اندر ایک بابا جی بھی آتے تھے جو صبح آتے شام تک کام کرتے اور بغیر مزدوری لیے ہی اپنا رومال کاندھے پر ڈالتے اور اپنے گھر چلے جاتے۔ روزانہ بس یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اب جس دن روزے کی تعمیر مکمل ہو گئی نا تو سارے لوگ تو مزدوری لینے کے لیے منشی جی کے پاس گئے، وہ بابا جی روزانہ کی طرح رومال کاندھے پر ڈالا اور روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا آخر کیا ماجرا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں یہ سارے دن کام کرتے مگر شام کو مزدوری لیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، آخر ہے کون یہ بابا جی؟ صاحب سجادہ نے دوڑ لگائی، جا کر کے پوچھا بابا جی کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں لیتے ہو مزدوری؟ کہتے یہاں مزدوری لینے تھوڑی آتا ہوں، یہاں تو برکتیں حاصل کرنے آتا ہوں، اس لیے کہ تعمیر کسی اور چیز کی نہیں، غوث اعظم کے مزار کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یار وہاں اگر کسی کو جھاڑو لگانے کا موقع مل جائے تو اپنی مقدر کا ستارہ یوں سمجھتا ہے کہ وہ چمک گیا ہے، اور واقعی میں چمک جاتا ہے اس کی مقدر کا ستارہ، جسے ایک مرتبہ میرے غوث کے آستانے پر جھاڑو لگانے کو مل جاتا ہے۔
سوچے تو صحیح، وہ کہتے ہیں یہاں کوئی مزدوری لینے تھوڑی آتا ہوں، یہاں تو برکتیں حاصل کرنے آتا ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے میرے لیے کہ مجھے تعمیر کا موقع ملا تو عبد القادر جیلانی کے روزے کی تعمیر کا موقع ملا۔ پوچھا گیا یہ ہے کون بابا جی؟ تو کسی دوسرے نے پلٹ کر کے کہا یہ نہیں لیں گے مزدوری، اس لیے کہ یہ کوئی اور نہیں جو روزانہ صبح کام کرنے آتے شام کو بغیر مزدوری لیے ہی چلے جاتے، یہ کوئی اور نہیں پاک وطن کے تاجدار بابا فرید ہے جو سرکار غوث اعظم کے روزے کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیا جائے اس عبد القادر کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جس کے روزے کی تعمیر کرنے کے لیے بابا فرید تشریف لایا کرتے ہیں؟ وہ ذات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کون اندازہ لگائے گا ان کی عظمتوں کا حال کیا ہے؟ کون اندازہ لگائے گا ان کے مقام و مرتبے کا حال کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی، بڑا اونچا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا، بڑا اونچا مقام۔ تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر بات ان کے مقام و مرتبے کی ہوتی رہے، بات اگر ان کے مقام و مرتبے کی ہوتی رہے تو پھر یہ وقت کیا لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، مگر کما حقو نہ میرے کوئی غوث کی عظمت بیان کر سکا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ آپ ایمانداری سے دیکھیں، آج میں تقریر کر رہا ہوں، ابھی مجھ سے پہلے آپ کے امام صاحب تقریر کر رہے تھے۔ سچ بتانا ہم تقریر کرتے ہیں تو داد آپ دیتے ہو، دیتے نا بھائی لوگ، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، کیا امام صاحب نے اچھی بات کہی۔ ہم تقریر کریں، مفتی صاحب کرے، عالم صاحب کرے، محدث صاحب کرے تو داد لوگ دیوے۔ میں قربان کیوں نہ ہو جاؤں غوث اعظم کی عظمتوں پر جب خطاب چلتا تھا نا میرے غوث کا، تو ان کے جلسے کے اندر اللہ اکبر انسان تو رہتے ہی تھے، خطاب سننے کے لیے جنات بھی آیا کرتے تھے، اور باضابطہ انسانوں سے زیادہ تعداد میرے غوث کے تقریر کرتے ہوئے جناتوں کی ہوا کرتی تھی۔ اور صرف جنات ہی نہیں، غوث اعظم کے ذکر کی محفل میں، غوث اعظم کی تقریر کی محفل میں فرشتے بھی تشریف لاتے تھے۔ بیت الاسرار اٹھا کر کے پڑھے، صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے، اور صرف انبیاء نہیں نبیوں کے امام مصطفیٰ بھی تشریف لاتے۔ ہم تقریر کرے تو داد آپ دے دے۔ میرا غوث تقریر کرتا تھا، میرے نبی حضرت موسیٰ سے کہتے موسیٰ دیکھو میرا بیٹا عبد القادر کی شان سے تقریر کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، بہت کیا خوب شان اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمائی، کیا شان عطا فرمائی۔ یہ ذات سرکار غوث پاک کی ہے، یہ مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر میں بات اسی پر کروں تو پھر وقت گزرتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا نائب بن کر کے آتا ہے۔ میرا غوث اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کے نائب بن کر کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبیوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا جواب نہیں، اور ولیوں میں میرے غوث پاک کا جواب نہیں۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، مکے کی سرزمین پر جتنی ماؤں کو بیٹے ملے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو لڑکے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور ادھر بغداد میں غوث پاک تشریف لائے، جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 1100۔ غوث پاک کے صدقے میں اللہ نے سب کو لڑکے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور صرف لڑکے ہی نہیں، عبد القادر کی آمد ہوئی ہے نا، تو عبد القادر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1100 کے 1100 کو ولایت کا تاج عطا فرمایا تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم بچوں کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دیکھیں عبد القادر پیدا ہوئے تو قدرت نے عبد القادر کی پیدائش کے صدقے میں اولاد عطا فرمائی ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے کئی ساری چیزوں کا ظہور ہوا، ان میں سے ایک چیز یہ، سچ بتائیے گا کئی بچے دنیا میں پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مبارکبادی دینے کون آتا ہے؟ دادا آتا ہے، چچا آتا ہے، ماموں آتا ہے، خالو آتا ہے، نانا آتا ہے، نانی آتی ہے، سب آتے ہیں نا لوگ مبارکبادیاں دینے۔ جو جہاں رہتا ہے وہیں سے فون کر کے کسی نہ کسی ذریعے سے مبارک ہو تمہیں، لڑکا پیدا ہوا ہے مبارک ہو۔ بچے پیدا ہوئے ہیں، کئی ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، ان کی پیدائش پر مبارکبادیاں دینے کے لیے رشتہ دار آئے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں غوث پاک کی عظمتوں پر، سبحان اللہ۔ جب میرے غوث پاک پیدا ہوئے نا، اللہ اکبر، مبارکبادی دینے کے لیے نبیوں کے امام مصطفیٰ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ابو صالح تیرے گھر پر جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ صرف تیرا نہیں میرا بھی بیٹا ہے، اور اللہ نے جو شان نبیوں میں مجھے عطا فرمائی ہے، ولیوں میں وہ شان اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی ہے۔ میں نبیوں کا سردار ہوں، تیرا بیٹا ولیوں کا سردار ہے۔ یار عبد القادر کی پیدائش کے موقع پر ان کے بابا کو خوشخبری دینے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے وہ نبی تشریف لاتا ہے کہ جس نبی کے آنے سے پہلے سیدہ آمینہ کو مبارکباد دینے کے لیے پوری کائنات ان کے گھر میں آیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ تشریف لائے، کیا شان ہوگی سرکار غوث پاک کی، کیا مقام اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ مگر آپ دیکھیں، چاہے سرکار غوث اعظم ہو، چاہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے سرکار بابا فرید ہو، چاہے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، چاہے سرکار نظام الدین اولیاء ہو، چاہے سرکار صابر کلیری ہو، چاہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، چاہے سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان ہو، چاہے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہو، اللہ کا کوئی بھی ولی آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے پڑھ لیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا انہیں جو یہ عظمتیں ملی ہیں، یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو مرتبہ ملا ہے، اس کے پیچھے بنیادی کردار ماں باپ کی تربیت کا رہا ہے۔ کس کا کردار رہا ہے؟ ماں باپ کی تربیت کا رہا۔ اگر ماں باپ تربیت کرے اچھی تو بیٹا پھر آگے جا کر کے ولی بن جاتا ہے، اور ماں باپ تربیت نہ کرے تو پھر معاذ اللہ بچہ آگے جا کر کے گنڈا، لٹیرا، اچکا، بے حیا، بے غیرت بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو اللہ اولاد کسی کو دے، اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام اولاد ہے، اس کا ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اس چیز کا احساس کرنا ہو تو اس بندے سے جا کر کے پوچھے، شادی کو 15 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں، اس سے پوچھے کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی چیز ہے، وہ بتائے گا کہ اولاد کسے کہتے ہیں۔ کہاں اس نے منتیں نہیں مانگی، کہاں اس نے روپیہ خرچ نہیں کیا، کس بابا کے پاس جا کر کے اس نے تعویذ نہیں بنوایا، کس سے دعا کے لیے نہیں کہا، تہجد کے لیے کب وہ نہیں اٹھا، راتوں کو کب اس نے فریادیں نہیں لگائی، خوب تمنائیں کی، خوب کوششیں کی، مگر اولاد نہیں ملی۔ اس سے پوچھے کہ اولاد کسے کہتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ اولاد دے وے، اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام اولاد ہے۔ اولاد ملے، فرمایا گیا ذمہ داری بنتی ہے باپ کی، سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان لگائی جائے۔ سبحان اللہ، کیا لگائی جائے؟ ایک کان میں اذان لگائی جائے، ایک کان میں تکبیر پڑھی جائے، تاکہ بچے کو پتہ چل جائے میں کہیں اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں میں تشریف لایا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ فرمایا گیا پھر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری
کسی نیک آدمی سے، متقی پرہیزگار نمازی چاہے کوئی بھی ہو، اس سے اپنے بچے کو گھٹی دلوائے. سبحان اللہ. ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ ایک بات پڑھوں میں ایمان تازہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 شہزادے عطا فرمائے. ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ اور ایک کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ ایک اور تھے سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. یہ 2 شہزادے امام حسن مجتبیٰ امام حسین. اللہ اکبر. جب ولادت ہوئی نا اور کسی نے آ کر کے میرے نبی سے کہا تمہاری بیٹی فاطمہ کے گھر پر شہزادے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیں جب میرے نبی کو اس بات کی اطلاع دی گئی ہوگی کہ تمہاری بیٹی کے یہاں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد تمہاری بیٹی کے یہاں امام حسین کی ولادت ہوئی، اس وقت میرے نبی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. میرے آقا تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا فاطمہ لاؤ تو صحیح ہمارا بیٹا کہاں ہے. تاریخ گواہ ہے کبھی میرے نبی نے اپنے نواسوں کو نواسا نہیں کہا. جب بھی کہا ہے تو بیٹا کہا ہے، جب بھی کہا ہے تو بیٹا کہا ہے. اور اللہ اکبر. دنیا میں کئی نانا ہے اور کئی ناناؤں کے کئی نواسے ہیں، مگر کوئی نانا نہ اپنے نواسے سے اتنی محبت کر سکا ہے نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے جتنی محبت میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسوں سے فرمائی ہے. کتنی محبت کرتے تھے میرے آقا، کتنی محبت، کتنی محبت، کتنی محبت. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر امام حسین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں پر تشریف فرما ہے. نبی نے ارشاد فرمایا حسین آگے بڑھو. امام حسین اور آگے بڑھے. پھر ارشاد فرمایا حسین اور آگے بڑھو، حسین اور آگے بڑھے. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا حسین اور آگے بڑھو، حسین اور آگے بڑھے. نبی نے فرمایا حسین اور آگے بڑھو، یہاں تک کہ جب امام حسین مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر پہنچ گئے، نبی نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی زبان حسین کو چسائی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور قیامت تک جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. کیا کوئی کرتا ہے اتنی محبت اپنے نواسے سے؟ بڑی محبتیں فرمائی میرے آقا نے، بڑی محبتیں. تشریف لے کر کے گئے فاطمہ لاؤ تو صحیح ہمارا بیٹا کہاں ہے. شہزادے کو جب نبی کی گود میں دیا گیا سبحان اللہ. میرے آقا نے ایک کان میں اذان لگائی دوسرے میں تکبیر کہی. چھوٹی چھاپری کی سرزمین پر رہنے والوں، آج اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو امام صاحب تشریف لاتے، پیر صاحب لاتے، سکیہ صاحب تشریف لاتے. اچھی بات ہے. حسین کی عظمتوں پر قربان ہونے کو دل نہیں کرتا. ان کے کان میں اذان دینے کے لیے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرنے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. حضور تشریف لائے، ایک کان میں اذان دی دوسرے میں تکبیر کہی. اس وقت نبی نے اذان لگائی ہوگی نا، میرا دل کہتا ہے بچپن ہی بچپن کے عالم میں میرے حسین نے بھی ہاتھ جوڑ کر کے کہا ہوگا نانا جان آپ کا شکریہ، آج آپ حسین کے گھر پر حسین کے کان میں اذان لگانے کے لیے تشریف لائے. وعدہ کرتا ہوں حسین اس اذان کی کربلا میں ایسی نماز پڑھ کر کے دکھائے گا کہ حسین سے پہلے نہ کسی نے ایسی نماز پڑھی ہوگی، نہ قیامت تک حسین کے بعد کوئی ایسی نماز پڑھنے والا آئے گا. اور پھر اس کے بعد میرے نبی نے حسین کو گھٹی دی. سبحان اللہ. کیا دیا؟ کیا دیا؟ گھٹی. گھٹی میں کوئی شہد کا استعمال کرتا ہے، میٹھی چیز کا استعمال ہوتا ہے. میرے نبی نے حسین کو کیا دیا گھٹی میں؟ اپنا لعاب دہن. سبحان اللہ. اپنا تھوک شریف حسین کو گھٹی میں دیا. گھٹی میں. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری؟ ہم کیا دیتے ہیں؟ شہد. اور شہد ہے کیا؟ شہد ہے کیا؟ ہم شہد دیتے، شہد ہے کیا؟ مدھو مکھیاں
باغوں میں جائے پھولوں کا رس چوسے، پتیوں کا رس چوسے، اپنے چھتے پر لا کر کے انڈیلے، اسے شہد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شہد۔ وہ شہد میں میٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ روایت بڑی مشہور ہے، پورے راستے نبی پر درود پڑتی ہے، اس کی برکت سے شہد میں میٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، مکھیاں درود پڑھیں تو شہد بنے، مکھیاں درود پڑھیں تو شہد بنے، مکھیاں درود پڑھیں تو شہد بنے، اور اس شہد کی شان یہ کہ لوگ گٹی کے طور پر اپنے بچوں کو دے، کئی بیماریوں کے اندر وہ استعمال ہوئے، کئی بیماریوں کے لیے وہ شفا بنے۔ درود مصطفیٰ کے ذکر کا نام، یار مکھیاں مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے تو ایسا بے مثال، ایسا لاجواب شہد بنتا ہے۔ میں قربان نہ جاؤں حسین کی عظمتوں پر، حسین کو جو ڈبکی دی گئی وہ شہد نہیں، مصطفیٰ کا لعاب دہن تھا، مصطفیٰ کا لعاب دہن۔ جب نبی کا ذکر کیا جائے تو جو شہد بنتا ہے اس کی یہ شان رہتی ہے، تو مصطفیٰ جامع رحمت کے لعاب دہن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ شہد حسین کی گھٹی بنا، حسین کی گھٹی بنا، حسین کی گھٹی۔ اللہ اکبر۔ خیر، آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی کہ جب کوئی گھٹی دیتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ چاہے صورت کے اعتبار سے چاہے سیرت کے اعتبار سے اس بندے کے مشابہ ہوتا ہے جس نے گھٹی دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بدماشی کرتا ہے نا بڑا ہو کر کے تو پھر لوگ کہتے ہیں کس نے دی ہے گھٹی؟ اس نے دی ہے اسی لیے بدماشی کر رہا ہے۔ اور کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، اس نے دی ہے گھٹی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پتہ کیا چلا؟ گھٹی دینے والے کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ بات فائنل ہو گئی نا؟ اب حسین کو، امام حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو گھٹی نبی نے دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، جب حضور نے گھٹی دی تو اثر کیا ہوا؟ تو کسی اور سے مت پوچھو، سرکار مولائے کائنات سے صحابہ کہتے ہیں علی یہ شہزادے بیٹے تیرے ہیں، مگر حسن سر سے لے کر کے سینے تک نبی کے مشابہ ہے، اور حسین سینے سے لے کر کے پاؤں تک نبی کے مشابہ ہے۔ اور میرے نبی نے ان شہزادوں کا عقیقہ بھی کیا، سر کے مبارک بال اتروائے، ان کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کی۔ یہ ذمہ داریاں بنتی ہے ماں باپ کی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے دوست ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ کے ولی، جس ولی کی ہم زندگی اٹھا کر کے پڑھیں گے پیچھے کردار ماں باپ کی تربیت کا نظر آئے گا۔ کیا پاکیزہ تربیت کی تھی غوث پاک کی ان کی امی نے۔ اللہ اکبر کہتی ہے بیٹا عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ ماں کی تربیت ہی تو تھی۔ ماں کہتی ہے بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کل کی مائیں بچوں سے یہ کہتی تھی بچہ کبھی جھوٹ مت بولنا، اور آج حال کیا ہے؟ آج تو ماں باپ خود جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں میں، خود جھوٹ سکھا رہے ہیں، خود جھوٹ۔ 5,000 روپے کسی سے لے لیا باپ نے قرضہ، اور 5 دن کا ٹائم لیا تھا، میں 5 دن میں دے دوں گا۔ اب 5 سے 10 دن ہو گئے، اب کتنا برداشت کرے دینے والا؟ 6 دن ہو گیا، 7 دن ہو گیا، 8 دن ہو گیا، 9 دن ہو گیا، 10 دن ہو گیا، پہنچ گیا گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، فلاں صاحب ہے؟ بیٹا دوڑا دوڑایا، معلوم کرتا ہوں اندر جا کر معلوم کیا، حالانکہ فلاں صاحب ہے اندر، مگر بیٹے سے کہتے ہیں جا کر کے کہتے میرے پاپا ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے جا کر کے کہتے ہے ہی نہیں میرے پاپا۔ مسجد کی رسید کٹانے کے لیے لوگ آئے، مدرسے کا چندہ لینے کے لیے آئے، جلسے کا چندہ لے، گھر پر لوگ موجود ہیں مگر بچوں کے ذریعے کہلوا دیتے، کہتے بھی ہے نہیں، باہر گئے ہوئے۔ کیا ہم جھوٹ نہیں بلوا رہے اپنی اولاد سے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جھوٹ نہیں سکھا رہے؟ موبائل پر کسی قرض دار کا فون آیا، باپ نے بیٹے سے کہا تو اٹھا لے، کہتے پاپا استنجا خانے میں ہے۔ کیا بچوں کو ہم اپنی اولاد کو جھوٹ نہیں سکھا رہے؟ بیوی صاحبہ مارکیٹ گھوم کر کے آ گئی،
شوہر صبح گیا تھا کمانے کے لیے، شام کو اسے گھر آنا ہے، مگر ماں کہتی ہے بیٹا تیرا باپ پوچھے تو کہہ دینا میری ماں تو کہیں نہیں گئی، گھر پر ہی تھی۔ اس طریقے سے کیا ماں باپ اولاد کو جھوٹ نہیں سکھا رہے؟ جب ماں باپ آج دوسروں سے جھوٹ بدلوائیں گے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ اولاد کل ہمارے ساتھ سچ بولے گی۔ آج دوسروں کے ساتھ ہم جھوٹ بلوا رہے ہیں، کل یہی اولاد ہمارے ساتھ جھوٹ بولے گی اور پھر روئیں گے۔ ہم تعویذات کے لیے ادھر ادھر بھانگیں گے، امام صاحب پتہ نہیں بیٹے کو کیا ہو گیا، تنخواہ 10,000 ہے اس کی، ہم نے معلوم کیا مگر بتاتا ہے 7,000 ہے، 3,000 پتہ نہیں کدھر لے جا کر کے ڈالتا ہے۔ تو ہم نے کہا اس میں قصور بیٹے کا کم ہے، بیٹے سے زیادہ آپ کا ہے۔ کاش کہ آپ نے اپنی بیٹے کو بچپن ہی کے اندر سچ سکھایا ہوتا، اس کی گردن تو کٹ جاتی مگر یہ کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ اس لیے کہ جس بچے کو جھوٹ سچ سکھایا جاتا ہے بچپن کے اندر، اس بچے کو پتا رہتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ زندگی کے ہر قدم پر اس بندے کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اپنے بچے کی بچپن ہی سے اچھی تربیت کرے، سچ سکھائے۔ کیا سکھائے؟ سچ سکھائے۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائے۔ کیا بنائے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے نا تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے ڈانٹ کر کے نماز پڑھواؤ۔ آج کون پڑھواتا ہے نماز؟ معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، نماز کا وقت ہو جائے بیٹا سو رہا ہے، کہا جائے نا یار تم تو نماز پڑھنے جا رہے ہو اپنے بچے کو بھی اٹھا لو، امام صاحب سونے دو، اٹھاؤں گا تو سر میں درد ہو جائے گا، اچانک اٹھے گا نا میرا بیٹا سر میں درد ہو جائے گا، نیند خراب ہو جائے گی، اس کی سونے دو۔ تجھے بیٹے کی نیند پیاری ہے، تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے کوئی پیار نہیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، گھر میں آگ لگ جائے اگر صبح کے 3 بجے 4 بجے، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، اور اس وقت ہمارا بچہ ہماری بچی سب سو رہے ہیں، اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ گے؟ کیوں اٹھا رہے ہو؟ سونے دو یار نیند خراب ہو جائے گی۔ ارے سونے دو یار سر میں درد ہو جائے گا، کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہیں گے امام صاحب ہونے تو سر میں درد ہوتا ہے، تو نیند ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دو، اگر اٹھائیں گے نہیں یہ دنیا کی آگ میں جل جائے گا۔ یار دنیا کی آگ اگر جل رہی ہو اس سے بچانے کی اتنی فکر، بیٹا چاہے سو رہا ہو چاہے بیٹھا ہو چاہے لیٹا ہو کسی بھی حالت میں ہو، باپ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے والے کرنی چاہیے، مگر کیا تو نے نہیں سنا بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے؟ کیا تجھے اس بات کی فکر نہ ہوئی کہ جس طرح میں نے اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچایا اولاد کو جہنم کی آگ سے بھی بچایا جائے؟ آپ نے نہیں سنا کل قیامت کے دن بے نمازیوں کے بارے میں اللہ حکم دے گا فرشتوں یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس کھیلنے کے لیے تو ٹائم تھا، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو ٹائم تھا، جس کے پاس کاروبار کے لیے تو ٹائم تھا، جس کے پاس بیوی بچوں کے لیے تو ٹائم تھا، جس کے پاس دوستوں کے لیے تو ٹائم تھا۔ حالت یہ ہے لوگوں کے پاس موبائل چلانے کے لیے تو ٹائم ہے۔ رب فرمائے گا ہر چیز کے لیے اس کے پاس ٹائم تھا مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا تو نماز کے لیے نہیں تھا۔ جس بندے نے پوری زندگی ہماری بارگاہ سے رہ کر کے اپنے وقت کو گزارا، فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اسے پکڑ کر کے جہنم کی آگ کے حوالے کر دو۔ اب آپ مجھے بتاؤ آج تو ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کر لی، جب نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے اولاد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت بچانے کے لیے کون آئے گا؟ اس وقت کیسے اولاد کو بچائیں گے؟ اس لیے خبردار ہماری ذمہ داری بنتی ہے اولاد کو بچپن ہی سے نمازی بنائے۔ کیا بنائے؟ نمازی۔ اور ایک بات اور کہہ دوں میں آپ لوگوں کو، ساری چیزیں اپنی جگہ، بیٹے سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیٹی سے بھی ہونی چاہیے، بھائی سے بھی ہونی چاہیے، بہن سے بھی ہونی چاہیے، بیوی سے بھی ہونی چاہیے، ماں سے بھی ہونی چاہیے، باپ سے بھی ہونی چاہیے، سب سے ہونی چاہیے، مگر سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اللہ رسول سے ہونی چاہیے۔ سمجھے میری بات؟ سمجھے سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رسول سے۔
اگر بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا پھر یہ مت دیکھ کہ اگر تو بیٹی سے سر پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے کہے گا تو بیٹی ناراض ہو جائے گی. تجھے بیٹی کی ناراضگی کی اتنی فکر, تجھے اس بات کی فکر نہیں کہ اگر بیٹی سر پر دوپٹہ نہیں ڈالتی ہے تو اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں. اگر بیٹا تیرے سامنے ٹی وی کی اسکرین پر فلمیں دیکھ رہا ہے, کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سن رہا ہے, پھر یہ مت سوچ کہ اگر بیٹے کو میں منع کروں گا, بیٹے کو روکوں گا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا. ہوتا ہے تو ہو جائے بیٹا ناراض, اب یہاں بیٹا نہیں دیکھا جائے گا, یہاں تو اللہ رسول کا قانون دیکھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سب کی محبتیں بعد میں, اول نمبر پر اللہ رسول کی محبت کو رکھا جائے گا. یہ کون سا طریقہ یار؟ ہماری نگاہوں کے سامنے پورا دن بیٹا فلمیں دیکھے, رات کے 12 بجے تک موبائلوں میں کانوں میں ایئر فون ڈال کر گانے سنے. یہ سارے مناظر باپ دیکھ رہا ہے, مگر توفیق نہیں ملتی کہ بیٹے کو ڈانٹا جائے, بیٹے کو سمجھایا جائے, بیٹے کی اصلاح کی جائے. شادیوں کے موقعوں پر اسٹیجوں پر گھر کی عورتیں ڈانس کریں, جوان ڈانس کرے, توفیق نہیں ملتی لوگوں کو کہ ہاتھ پکڑ کر کے نیچے اتارا جائے, انہیں منع کیا جائے. شیطان کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے. دوستوں کو راضی رکھنے کے چکر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھایا جا رہا ہے. برادری والوں کو راضی رکھنے کے چکر میں اللہ رسول کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے. معاذ اللہ, یہ کون سا طریقہ؟ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت مصعب ابن عمیر میرے مصطفیٰ کے صحابی, جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا نا نبی کا, سبحان اللہ, تو ماں بیٹے سے بڑا پیار کرتی تھی, بیٹا بھی ماں سے بڑی محبت کرتا تھا. حضرت مصعب اس ذات کا نام ہے. مکے کی سرزمین پر سب سے پہلے قیمتی کپڑا کسی کے بدن پر آتا تھا تو مصعب ابن عمیر کے, اور سب سے قیمتی خوشبو کوئی لگاتا تھا تو مصعب ابن عمیر. اس ذات کا نام حضرت مصعب ابن عمیر. اتنے خوبصورت تھے, جب گلی میں چلتے تھے تو انتظار کیا جاتا تھا کب مصعب آئے گا, کب انہیں دیکھا جائے گا. مگر انہوں نے جب ایک نظر مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا, سبحان اللہ, پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے نا, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. اب آپ کا مزاج محبت والا بن رہا ہے, میرا دل کہتا ہے ایک روایت اور اچانک مجھے یاد آئی, میں پڑھ دوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت جب مکے کی سرزمین پر تبلیغ فرما رہے تھے تو وہاں پر اللہ اکبر صحابی بعد میں بنے ایک شخص ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی عداوت رکھتے تھے. غالباً نام ان کا حضرت فضالہ ہے. تو ایک بار جب وہ آ رہے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے تو ان کا حال یہ تھا کہ راستے میں ایک عورت کا مکان پڑتا تھا, وہ اس کے پاس بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے, چائے پیتے تھے, پھر کعبے کا طواف کرنے آتے, ادھر سے واپس جاتے تو پھر باتیں کرتے, پھر کچھ دیر رکتے, پھر گھر جاتے. تو ایک مرتبہ جب فضالہ آ رہے تھے, اللہ اکبر, وہاں بیٹھے راستے میں اس مکان پر اس عورت کے پاس باتیں کی, چائے پی, جب کعبے کا طواف کرنے آئے کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہلے سے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. آج سے پہلے کبھی فضالہ نے دیکھا نہ تھا. ایک نظر نبی کے چہرے پر پڑی تو فضالہ دیکھتا ہی رہ گیا, اور فضالہ نے بھی طواف کرنا شروع کیا. کیا منظر ہوگا, ایک کعبہ ہے, ایک کعبے کا کعبہ ہے. کیا دل نہیں کہتا کہ آج فضالہ ایک کعبے کا نہیں 2 کعبے کا طواف کر رہا ہے. طواف سے جب فارغ ہوئے میرے نبی تشریف لائے, سینے پر ہاتھ مارا, فضالہ کیا وجہ ہے, ایمان کیوں نہیں لے کر کے آ جاتا. نبی کا ہاتھ سینے پر لگنا تھا, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خطا معاف کریں, کلمہ پڑھا کر کے اپنی غلامی میں داخل فرما لیں. نبی کی غلامی اختیار کر کے فضالہ جا رہے تھے, راستے میں اس عورت کا مکان تھا, نظریں جھکی ہوئی تھی, چلے گئے. پیچھے سے اس نے آواز دی, فضالہ کیا ہوا, رکتے کیوں نہیں ہو, کیا کوئی غلطی ہو گئی, جاتے وقت کے رک نہیں رہے ہو.
فضالہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ لگایا اور پلٹ کر کے کہا آج انہیں دیکھ لیا ہے جنہیں دیکھنے کے بعد پھر کسی کو دیکھنے کی تمنا ہی نہیں رہتی ہے۔ سچ کہا سرکار مفتی اعظم ہند نے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ تو بزرگ سمجھ رہے ہیں، اور یہ روایت میں نے صرف انہی کی محبتیں دیکھ کر کے پڑھی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے وہ کمال اور وہ جمال عطا فرمایا ہے جو ایک نظر دیکھ لیتا ہے پھر نبی کا ہو جاتا ہے۔ مصعب ابن عمیر نے نبی کا چہرہ دیکھا، جب نبی کا چہرہ دیکھ لیا نا تو پھر ہر وقت نبی کی باتیں، ہر وقت نبی کا چرچا، ہر وقت نبی کا ذکر۔ ماں باپ کو پتا چلا کہ مصعب نے مسلمانوں کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، ماں نے کہا بیٹا مان جا، بیٹا مان جا، مان جا، مگر مصعب ابن عمیر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جب ماں باپ نے دیکھا نا یہ ایسے نہیں مانے گا، تو ماں سے بڑی محبت کرتے تھے مصعب ابن عمیر، تو ماں نے کہا بیٹا اگر تو نہیں مانے گا نا تو تیری ماں کھانا کھانا بند کر دے گی، کھانا نہیں کھائے گی تیری ماں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، لوگ سمجھ رہے تھے مصعب مان جائے گا، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا، لیکن یار وہ ہم جیسے لوگ تھوڑی تھے کہ الیکشنوں کے چکر میں چند روپیوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، چند روپیوں کے چکر میں جب الیکشن کا وقت رہتا ہے لوگ اپنا ایمان تک بیچ ڈالتے ہیں معاذ اللہ۔ مگر وہ نبی کے صحابہ تھے، پلٹ کر کے کہا ماں یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ مصعب تجھ سے محبت کرتا ہے، مگر تو یہ کہتی ہے کہ میں نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں، تو پھر سن تو ایک ماں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر ایسی 1000 مائیں قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ماں سامنے ہے، یہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے۔ پھر اللہ اکبر، وہ بھی وقت آیا، مصعب ابن عمیر کو گھر سے نکال دیا گیا، کپڑے بھی اتار لیے، خوشبوئیں بھی لے لی، سب لے لیا۔ یاد رکھنا جب حضور کی غلامی اختیار کرتا ہے نا کوئی تو پھر تکلیفیں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر پریشانی آتی ہے، مگر پریشانیوں سے ڈرنا نہیں۔ مصعب ابن عمیر نے ٹاٹ پہن لیا اور اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسی کیفیت میں، تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو صحابہ میری محبت میں اس کے کپڑے بھی لے لیے گئے ہیں، پھر انعام کیا ملا، انعام کیا ملا، انعام کیا ملا، اللہ اکبر۔ وہ مصعب ابن عمیر جنگ احد میں جب شہید ہو گئے تو کیفیت یہ تھی کہ ان کا قد جو تھا وہ لمبا تھا، کپڑا اتنا بھی نہیں تھا کہ شہید ہو جانے والے صحابہ کے جسموں پر کفن ڈالا جائے۔ چادریں لائی گئی تو ایک چادر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈالی گئی، ایک حضرت مصعب ابن عمیر کے۔ جب سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں کو ڈھانپا جاتا تھا تو پھر سر کھل جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا کرو سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس کو رکھ دو۔ جب ان کے جنازے اٹھائے گئے نا لے جانے کے لیے تو روایتوں میں آتا ہے احد میں زلزلہ پیدا ہوا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا احد یہ کہتا ہے یہ میری امانت ہے، اسے کہیں نہ لے کر کے جاؤ بلکہ میرے اندر دفنا دو۔ پھر یہ انعام انہیں عطا کیا گیا۔ آپ دیکھیں تو عرض یہ کر رہا تھا دوستو سب کی محبتیں اپنی جگہ، مگر جب بات اللہ رسول کی آ جائے تو پھر سب کو بعد میں رکھا جائے گا، اللہ رسول کو پہلے رکھا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟
اگر آپ اس کیفیت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتا ہے. کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں، میں بیان کرتا رہوں آپ سنتے رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کام کی دو باتیں ہو جائے، عمل کر لیا جائے، دنیا بھی سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے. اس محفل سے یہ ارادہ کر کے آپ اٹھے، انشاءاللہ ہم خود بھی سنوریں گے، اپنی اولاد کو بھی سنواریں گے. سمجھ آ رہی میری؟ اپنی اولاد کو بھی سنواریں گے، اپنی اولاد کو بھی، خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دیں گے، خود بھی نمازی بنیں گے، اپنی بیوی کو بھی نماز کا حکم دیں گے، اپنی بچی کو بھی نماز کا حکم دیں گے، خود بھی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اپنی اولاد کو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کروائیں گے. اور ہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک ان پیغامات پر عمل کرتے رہیں گے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں پوری زندگی سچ بولتا رہا، میں پوری زندگی حلال کھاتا رہا، میں پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا. ہم نے غوث پاک کو سمجھا ہی نہیں. سرکار غوث پاک کا آج ہی ہم نے ایک فرمان پڑھا. غوث پاک فرماتے ہیں، لوگوں جب پرانی اور خستہ قبروں کو دیکھو نا تو غور کیا کرو. کیا کیا کرو؟ ویڈیو مت بنایا کرو. کیا کیا کرو؟ لوگ تو کیا کرتے ہیں، قبرستان میں چین نہیں ہے لوگوں کو. قبرستان میں جب پرانی اور خستہ یعنی ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھو، غور کیا کرو اور سوچا کرو کہ کیسے اچھے اچھوں کی یہاں پر مٹی پلیت ہو رہی ہے. مٹی دیکھیں، آپ جا کر دیکھیں، وہ بڑے بڑے دولت مند، وہ بڑے بڑے طاقتور، وہ بڑے بڑے حسن والے، مگر آج حالت یہ ہے، آج حالت پورے وجود کو قبر کے کیڑے مکوڑے اور قبر کی مٹی چاٹ چکی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا جب قبریں تیار کی جاتی ہے تو ہڈیاں نکلتی ہے، ہڈیاں، وہ ہڈیاں ہمیں سمجھاتی ہے نادان، دیکھ دیکھ دیکھ. یہی تو تھا جس کا چرچا 10 گاؤں میں تھا، یہی تو تھا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، ثروت کی کوئی کمی نہ تھی، ایک آواز پر 20 لوگ کھڑے ہو جاتے تھے آ کر کے. آج حالت دیکھ کیا ہو گئی. جس دور سے یہ گزر رہا ہے کل اسی سے تجھے گزرنا ہے. غوث پاک فرماتے، لوگوں پرانی قبریں دیکھو نا، غور کیا کرو اور سوچا کرو کتنے حسین حسین لوگوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہے. ان چیزوں کو اپنائیں یار، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے برکت عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز، زور سے بولو، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں. نماز پڑھ کر کے دیکھیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کی برکت سے لوگوں کو بہت کچھ ملا ہے، بہت کچھ. یار یہ ماں نے جو نماز کی محنت کی تھی نا بابا فرید پر، تبھی تو گنجے شکر بنے. یہ ماں کی محنت ہی تو تھی. صرف واقعی سنتے ہیں لوگ، عمل نہیں کرتے، انہیں اپنی زندگیوں میں نہیں اتارتے ہیں. سننے سے کام نہیں چلے گا. اور ایک چیز اور کہہ دوں، اولاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ دیکھو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے نا. تو یہ اولاد کیوں بھول جاتی ہے جوان ہو کر کے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنے جتن کیے، کتنی پریشانیاں اٹھائی. تجھے پتہ ہی نہیں نادان کہ اولاد سے ماں باپ کو کتنا پیار رہتا ہے. ماں باپ پھولے نہیں سماتے جب گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جوان ہونے کے بعد یہی اولاد ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے، یہی اولاد ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے. 4 بھائی ہیں تو انہوں نے پیسہ باندھ رکھا ہے، 200 تو دے گا، 300 وہ دے گا، 400 وہ دے گا، 500 وہ دے گا. ایک ٹائم کا کھانا تو کھلائے گا، ایک ٹائم کا میں کھلاؤں گا. معاذ اللہ یہ سلوک کرتے ہو ماں باپ کے ساتھ جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے نچھاور کر دیا. جیب میں پیسہ نہیں رہتا،
ہم نے دیکھا اس دنیا کے اندر عید کے موقع پر باپ خود تو پھوٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے مگر اولاد کے لیے نئے کپڑے لے کر کے آتا ہے. سب نئے کپڑے پہنیں گے, میرا بچہ بھی نیا کپڑا پہنے تاکہ کوئی محلے کا بچہ اسے کچھ کہہ نہ دے, اس کا دل نہ ٹوٹ جاوے. کیا نہیں کرتے ہیں ماں باپ ہمارے لیے. پوچھو اس ماں سے جا کر جس نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں بیٹے کو رکھا, 2 سال تک اپنے کلیجے کا خون دودھ کی شکل میں جس ماں نے پلایا, سردی گرمی بارش کسی موسم کی فکر نہ کی, اگر فکر کی تو اپنی اولاد کی فکر کی. مکھی بچے کے وجود پر بیٹھ جائے, سارے کام چھوڑ کر کے پہلے ماں مکھی کو اڑانے آتی ہے, اور بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا. پڑے ماں باپ چار پائی پر کسی کو کوئی فکر نہیں. اللہ خیر فرمائے, اللہ خیر. میں نے اسی دنیا میں دیکھا ماں باپ کے انتقال کو 3 گھنٹے گزر گئے مگر اولاد کو ہوش تک نہیں کہ باپ کی جان نکلے ہوئے 3 گھنٹے ہو گئے. یہ مناظر بھی دیکھے گئے, یہ مناظر بھی. یہ سلوک ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ جوان ہو جانے کے بعد. اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کرے, عزت کرے, ماں باپ کی ادب کرے, ان کی ہر بات مانے. یار دوست کرکٹ کے لیے بلانے آتا ہے, چل. کیسے دوڑتے ہیں جیسے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے, کیسے بھاگتے دیکھا ہوگا آپ نے بھی. او جیسے کوئی ٹرین چھوٹنے والی ہے 5 منٹ میں ان کی, ایسے دوڑتے ہیں. کوئی کرکٹ کے لیے بلانے آیا اور ماں 15 آوازیں دے چکی ہے, بیٹا بیٹا بیٹا, مگر کوئی توجہ ہی نہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ چیز؟ آ رہا ہوں رک آ رہا ہوں. ادھر دوست نے ایک بار بلایا تو دوڑ کر کے بھاگا, وہ ادھر ماں 5 مرتبہ آواز دے رہی اور تو کہہ رہا آ رہا ہوں. تو نے سمجھا ہی نہیں کہ ماں باپ کسے کہتے ہیں, تو نے سمجھا ہی نہیں کہ ماں باپ کی شان کیا ہے. ماں باپ زندہ ہے, قدر کریں ان کی. یہ وہ نعمت ہے جو چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں ملا کرتی ہے. مارکیٹ میں سب کچھ مل سکتا ہے, ماں باپ نہیں ملتے ہیں. اس طرح دنیا میں کعبے کے سوا کوئی دوسرا کعبہ نہیں, اور گنبد خضرا کی طرح کوئی دوسرا گنبد خضرا نہیں. بلا تشبیہ اسی طرح سمجھ لیں, دنیا میں ماں کی طرح کوئی دوسری ماں نہیں, اور باپ کی طرح کوئی دوسرا باپ نہیں. جن کے چلے گئے ان سے جا کر کے پوچھو کہ ماں باپ کسے کہتے ہیں. بادل کا سایہ بھی وہ سکون نہیں دے پاتا جو ماں کا آنچل سکون دیتا ہے. بڑے بڑے مسحریوں کے نرم و نازک گدے بھی وہ آرام نہیں دے پاتے جو ماں کی گود دیا کرتی ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ماں باپ کسے کہتے ہیں. اب ایسے کرنی کی بات چلی تھی, یہ اب ایسے کرنی کو شان ملی کیسے کہ نبی نے اپنا جبہ بھیجا. سبحان اللہ, یہ شان ایسے نہیں ملی. اب ایسے کرنی پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے, پوری زندگی. سوچو یار کیا خدمت کی ہوگی کہ نبی سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی. حالانکہ بڑے تڑپتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کے لیے. ایک بار ماں سے کہا بھی تو اجازت دے دے, میں جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا اجازت دیتی ہوں مگر یاد رکھنا ویس, تیری ماں مجبور ہے, 8 پہر میں واپس پلٹ کر کے آ جانا. اویس کرنی نے ماں کی ضرورت کی ساری چیزیں ماں کے پاس رکھی اور دوڑ لگا دی. بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے جیسے تھے بس اسی حال میں دوڑ لگا دی. کم مدینہ شریف آئے گا, کم مدینہ شریف, کم مدینہ شریف, کم مدینہ شریف. 4 پہر میں دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے. لیکن اللہ اکبر, قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. ہر صحابی سے پوچھا وہاں جا کر کے کہ حضور کہاں ہے, حضور کہاں ہے, حضور کہاں ہے. گھر کا پتہ بتایا, ویسے کرنی گھر پہنچے. سیدہ عائشہ صدیقہ گھر پر موجود تھی. ویسے کرنی نے پوچھا کیا مصطفیٰ جان رحمت ہیں؟ آواز آئی حضور نہیں ہے, باہر گئے ہیں. انتظار کر لے تشریف لاتے ہوں گے. اب ایسے کرنی کہنے لگے انتظار کیسے کروں. حالانکہ ویسے تو انتظار کرتے کرتے ویس کی زندگی گزرنے کو آئی, مگر ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں نا 8 پہر کا, اگر رک جاؤں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. واپس دوڑ لگا دی, آنکھوں میں آنسو لے کر کے واپس اب ایسے کرنی پلٹے ہیں. سچ بتانا یاروں, مدینے سے پلٹ جانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے.
پوچھو ان حاجیوں سے جو جا کر کے آئے ہیں، 8 دن مدینہ شریف رہتے ہیں، 10 دن مدینہ شریف رہتے ہیں، 12 دن 15 دن مدینہ شریف رہتے ہیں، مگر جب وہاں سے رخصتی ہوتی ہے تو چیخیں نکل جاتی ہے۔ گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے لوگ پلٹ کر کے پیچھے دیکھتے ہیں، ایک نظر گنبد خضرا کی اور زیارت ہو جائے، پتہ نہیں پھر کبھی اس سرزمین پر آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے، پتہ نہیں پھر کبھی یہاں آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا۔ عاشقوں کے دل کی تو تمنا یہی رہتی ہے، میں مدینہ شریف سے واپس جاؤں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میری جان یہی نکل جائے۔ وہ کہا نا عاشق نے، یہاں رہ کر کے جینا ہے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر۔ موت آ جائے اس سے بہتر اور کیا چیز، اب اسے کرنی پلٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے ماں کا وعدہ یاد تھا نا، ماں کی خدمت کرنی تھی، پہنچ گئے واپس۔ میرے نبی تشریف لائے، ارشاد فرمایا عائشہ آج ہمارے یہاں کوئی آیا تھا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کئی لوگ آتے آپ کے غلام، آپ سے محبت کرنے والے۔ فرماتے عائشہ آج ہمارا اویس آیا تھا، ہمیں محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عائشہ کہتی یا رسول اللہ اویس سے کرنے آئے تھے؟ نبی نے فرمایا ہاں عائشہ کیا تم نے دعا نہیں کروائی ان سے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہے ان سے دعا کرواؤں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، اللہ نے وہ شان میرے اویس کو عطا فرمائی ہے کہ جن کی دعا کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امت کی مغفرت فرمائے گا۔ اس بات کا نام اویس کرنی ہے۔ واپس ماں کے پاس پلٹ کر کے آگے خوب خدمت کی ماں کی۔ اور دوست خدمت اسے نہیں کہتے ماں باپ کی کہ تو 2 ٹائم کی روٹی دیتا ہے، خدمت اسے نہیں کہتے کہ 6 مہینے میں کپڑا سلا دیتا ہے، خدمت اسے نہیں کہتے کہ مہینے کے 500 روپے دے دیتا ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں، اور یہ تو دروازے پر آنے والے فقیر کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اسے بھی روٹی دیتے، کپڑا بھی دیتے، پیسہ بھی دیتے۔ جب ماں باپ بالکل اپائج ہو جائے، معذور ہو جائے، مجبور ہو جائے، پیشاب پاخانہ بستر پر ہو رہا ہو، اس وقت ان کی صاف صفائی، کھانے پینے، ہر چیز کا خیال رکھنا، اسے ماں باپ کی خدمت کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم تو لوگ لڑتے ہیں، تو رکھ میں رکھوں گا، میں کتنے دن رکھوں گا۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ایک زمانہ وہ تھا 4 بیٹے ماں باپ کے تھے، لڑتے تھے بچپن میں، ماں میری ہے باپ میرا ہے، لڑتے ہیں نا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے، باپ اگر ایک کو ایک کا گود میں بٹھا لے تو دوسرا دوڑ کر کے آتا ہے نہیں پاپا میرے ہیں، نہیں امی ہماری، ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی 4 بچے ہیں، 2 میرے ہیں، 2 میرے بڑے بھائی کے ہیں، تو یہ منظر میں دیکھتا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں میں، یہ منظر میں دیکھتا ہوں، بڑے والے بھائی کے بچے آ کر کے میرے والد صاحب کی گود میں بیٹھتے ہیں، اتنے میں میری بچی آتی ہے، کہتی ہے میرے پاپا، تو یہ منظر ہوتا ہے۔ تو بچپن میں بچے لڑتے ہیں، ماں میری ہے، باپ میرا ہے، مگر جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر اور لڑتے ہیں، باپ تیرا ہے، ماں تیری ہے، باپ تیرا ہے، ماں تیرا، لڑتے ہیں نا لوگ، ارے تو لے کر کے جا، مہینہ پورا ہو گیا میں کتنے دن رکھوں، ہمیں بھی اور چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اسے تو لے کر کے جا، ماں یہ سلوک ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ دعائیں لو ماں باپ کی، راتوں کی تنہائیوں میں جب سو جائے نا پاؤں دباؤ ماں باپ کی، سر دباؤ، مالش کرو سر میں۔ میرا دل کہتا ہے تمہیں اونچی اونچی جگہوں پر جو آرام نہیں مل پائے گا نا ماں باپ کے قدموں میں، اس سے کہیں زیادہ آرام ملے گا۔ اور آرام کیوں نہ ملے، سچ بتانا، جنت میں آرام ہے یا نہیں؟ بولو 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 بولو، جنت میں آرام ہے یا نہیں؟ زور سے بولو نا یار، جنت میں نہیں تو پھر کہاں؟ سارا آرام تو جنت ہی میں ہے امین صاحب، آرام کہاں ہے؟ جنت میں۔ اور ایسا آرام کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جنت اسے کہتے ہیں، جنت ہے کہاں؟ ہائے ہائے ہائے، نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کبھی پاؤں دباتے دباتے تجھے نیند آ جائے نا جب تیری ماں کے قدموں میں تیرا سر رکھا ہوا ہو، پھر دیکھ تجھے کیا مزے ملتے ہیں۔ دنیا کہے گی اس کا سر ماں کے قدم میں نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کہے گی ماں کے قدم میں نہیں، اس کا سر تو جنت میں نظر آتا ہے۔ وہ سکون ملے گا تجھے
جو دنیا میں کہیں نہیں ملا ہوگا. شرط یہ ہے ان چیزوں کو تو سمجھے, اپنی زندگی میں اتارے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے جائیے, صلاۃ والسلام پڑھیں. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. کیا کہوں آقا میں, کیا ہوں میں, گدا عاشق خواجہ پیا ہوں, خادم احمد رضا ہوں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو مولا علی کا, صدقہ دو آقا حسن کا, صدقہ دو غوث ورا کا, صدقہ دو خواجہ پیا کا. یا نبی سلام علیکہ, رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ بیان کیا اگر غلطی ہو گئی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما. تجھ سے ڈرنے والا دل عطا فرما. تیرے محبوب کی محبت میں تڑپنے والا قلب عطا فرما. یا رب کریم جتنے بھی کلمات خیر پڑھے گئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. ان تمام کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام انبیاء, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین کی بارگاہوں سے ہوتے ہوئے بالخصوص سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرما. ان کی تعلیمات پر, ان کے مشن پر, ان کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص مولا کریم جس بچے کی ولادت ہوئی اور اس کا عقیقہ کیا گیا, مولا کریم اس بچے کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. اسے صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. زمانے کے حادثات سے محفوظ و معمون فرما. ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرما. تبرک لے آئے ہیں, تبرک مولا کریم تبرک کا انتظام کیا گیا ہے, اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم اس کا بھی ثواب پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انبیاء, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, سرکار غوث اعظم, آپ کے والدین قریبین, آپ کے ازواج مطہرات, شہزادے شہزادیاں, آپ کے شاگرد, آپ کے خلفاء, آپ کے مریدین, متوسلین تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. تلاوت کلام اللہ کا ذوق و شوق نصیب فرما. یا رب کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. تیرے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو بالخصوص
خاتمہ بالخیر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام۔ مولا کریم ہمارے جتنے بھی بھائی یہاں پر تشریف لائے، ایسی ٹھنڈ میں بھی اپنی نیندوں کو قربان کر کے بستروں کو چھوڑ کر یہاں پر اس وقت بیٹھے رہے، مولا سب کی حاضری قبول فرما، سب کے کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرما، بالخصوص صاحب خانہ کے مکان میں مولا کریم مکان میں رہنے والوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، غیب سے مدد فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، ہر مسلمان کو ہر میدان میں ہر موڑ پر ترقیاں عطا فرما، بالخصوص اس وقت تیرے محبوب کی امت پریشان حال ہے، مولا امت کو چین و سکون عطا فرما، امت کو قرار عطا فرما، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم جو دعائیں ہم نے تیری بارگاہ میں کی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ